أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سیشن کا آغاز سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات
آيات الله ويقتلون الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. جزاك الله خير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آئی تھنک سسٹر نمل کی طرف سے کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی تو ہم آ رہی ہے؟ اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. آج کا لیکچر ایمان باللہ کا ہمہ کی تصور، کمپلیٹ کانسیپٹ شرک پر ہے. آج کے لیکچر کے ایجنڈا کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے کہ آج کے لیکچر کے اندر شرک کی اقسام، سب سے پہلے توحید و شرک کا تعارف پیش کیا جائے گا. اس کے بعد شرک کی اقسام، شرک ذات، شرک صفات، شرک الحقوق. پہلے دو جو شرک ہیں، شرک ذات اور شرک صفات، ان دونوں شرکوں کو شرک العقیدہ بھی کہا جاتا ہے. تو شرک ذات کو ڈیٹیل میں سمجھا جائے گا. اس کے بعد شرک صفات کے اندر جو دو مسائل ہیں، استعانت اور شفاعت کا مسئلہ، اس پر بات کی جائے گی. اور جو تیسری قسم ہے شرک کی، شرک الحقوق، اس پر انشاءاللہ جو نیکسٹ کلاس ہوگی اس میں بات کی جائے گی. لاسٹ کلاس میں ہم نے اللہ کو سمجھا تھا 3 سٹیجز میں، اس کا وجود، وحدانیت اور شناخت. ہم نے خدا لفظ رکھا تھا کہ خدا کا وجود، خدا کی وحدانیت اور شناخت، وہ اس لیے کیونکہ ہم نے پروف نہیں کیا تھا ابھی تک کہ وہ جس پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں وہ اللہ ہے. تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا خدا کا وجود، کہ کس طرح سے خدا کی موجودگی ہم پر واضح ہوگی. وہ تخلیق کائنات سے اور نظم کائنات سے خدا کی موجودگی ظاہر ہوتی ہے. خدا کی وحدانیت کہ وہ ایک ہے کائناتی نظام سے، کہ کائنات میں جو نظام ہے وہ کتنا باریک نظام ہے، سیاروں ستاروں کا، گلیکسیز کا. اور ہم اگر زمین سے دیکھیں رات کے ٹائم آسمان کو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ستاروں کا جال بچھا ہوا ہے اور بہت ہی قریب ہے. لیکن سائنس بتاتی ہے کہ ایک کا دوسرے سے فاصلہ کتنا زیادہ ہے. اور یہ ہمیں نظر آتا ہے نظام اتنا باریک نظام ہے، لیکن یہ نظام ایک دوسرے سے ٹکر نہیں کھا رہا، ورنہ ٹکر کھائے تو نظام درہم برہم ہو جائے کائنات کا. تو اس سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ وہ خدا واحد ہے. پھر شناخت، اس کی جان پہچان کس طرح سے پتہ چلے گا، جس پہ ہم ایمان لائے ہیں وہ اللہ ہے. وہ ہم نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ 2 ID کارڈ دیتا تھا ہر نبی کو. ایک اس کا اپنا کردار ہوتا تھا اور دوسرا معجزہ ہوتا تھا. اور جب
سب سے پہلے جو رسول ہوتا تھا وہ اپنا کردار پیش کرتا تھا قوم والوں کے سامنے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہمارے سامنے، انہوں نے اپنے کردار کی گواہی تو دی تھی جب قوم والوں کو اکٹھا کیا تھا کہ میں کہوں دشمنوں کی فوج آ رہی ہے تو آپ مان لیں گے، تو انہوں نے کہا تھا ہاں ہم مان لیں گے قریش مکہ نے. تو کردار کے بعد پھر ختمی دلیل معجزہ ہوتا تھا، وہ ہمیشہ چیلنج کے ساتھ ہوتا تھا، اور جب اس کے بعد بھی قوم ایمان نہیں لاتی تھی تو اس قوم کو ختم کر دیا جاتا تھا. تو پھر ہم نے کیا تھا کہ ہم پر واضح ہو جاتا ہے کہ جس خدا پر ہم ایمان لائے ہیں وہ بنایا ہوا خدا نہیں ہے، جیسے ایشور دیوتا بھگوان وغیرہ یا اور دوسرے تیسرے خدا جن مذاہب نے بنائے ہوئے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ ہے. کیونکہ ہمارے پاس اس کی شناخت کے بارے میں دلائل ہیں، نبی کا کردار ہے، رسول کا کردار ہے، پھر معجزہ ہے، اور معجزہ قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے جو ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ توحید و شرک پر ہے. ہم اس کا سب سے پہلے تعارف کر لیتے ہیں توحید و شرک کا میننگ، اس سے کیا مراد ہے. سب سے پہلے ہم شرک کے میننگ کو سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں توحید کی بھی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی. شرک کا مطلب ہے کہ انسان کا اللہ کی توحید میں غیر اللہ کو اعتقادی یا عملی طور پر شامل کرنا. اعتقادی سے مراد یعنی اللہ کی جو ذات ہے اور صفات ہیں اس کے اندر، اس کو شرک العقیدہ بھی کہا جاتا ہے، ذات اور صفات کے اندر شرک. ذات کے اندر شرک یا صفات کے اندر شرک یعنی غیر اللہ کو اللہ کے ہمسر برابر سمجھنا، ذات میں بھی اور صفات میں بھی. اور پھر عملی طور پر یعنی حقوق کے اندر بھی کسی دوسرے کو غیر اللہ کو اللہ کے برابر کا سمجھنا. اور توحید یہ ہے کہ اللہ کو ذات، صفات اور اس کے حقوق میں ایک ماننا، ایک جاننا. تو اس کے بغیر توحید و شرک کو سمجھے بغیر ایمان باللہ نامکمل ہے، اور شرک جو ہے وہ توحید کی ضد ہے. توحید کے جو جامع الفاظ ہیں یعنی وہ الفاظ جو ہمیں دیکھا جائے یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ ہمیں شروع کی کلاسز میں یا جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں اسکول میں یا مدرسہ وغیرہ میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کلمہ، تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ بس یہ ہم نے پڑھ لیا، اور ابھی بھی ہمیں ایز اے ریمائنڈر ہمیں جب میں پڑھوں گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. لیکن کس طرح سے پڑھا ہوا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے کہ دل سے یقین کے ساتھ پڑھا ہوا ہے کس طرح سے. آمنت باللہ یہ معنی مجمل کے الفاظ ہیں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے اسماء و حسنہ اور صفات کے حوالے سے ہے، اور میں نے اس کے تمام احکامات قبول کیے زبان سے گواہی دے کر اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے. ہم نے ایمان لے کر آنا ہے اللہ کی ذات پر. یہ ایمان مجمل ایمان باللہ کا پورا تصور ہے. اگر ہم اللہ کی جو صفات ہیں ذات کا انکار کرتے ہیں یا پھر صفات جو ہیں اس میں آج مسلمان جو ہیں اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم صفات کے اندر شرک جو کہ مسلمان کر رہے ہیں اس کو ہم اگلی سلائیڈز میں سمجھیں گے. تو صفات جو ہیں وہ اس کے اندر شرک کیا جائے، ایک صفت بھی غیر اللہ کو دے دی جائے اللہ کی، چاہے باقی صفات کو مانا جا رہا ہو، تو یہ بدترین ایسی توحید اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے. چاہے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، ہم اللہ کے حقوق پورے کر رہے ہیں، لیکن ہم شرک کر رہے ہیں جس کی معافی نہیں ہے آخرت میں. باقی جو احکامات ہیں اس کے اندر مطلب ہمارے عمل کے اندر اگر شرک آ رہا ہے، نماز میں سستی ہے، نہیں پڑھ رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، یعنی یہ جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے، تو اللہ نے کہا ہے کہ میں جس کو چاہوں گا بخش دوں گا، لیکن جو شرک ہے اس کو میں نہیں بخشوں گا. تو ایک بھی صفت کا انکار یا پھر اس کے اندر شرک کرنا، دوسرے کسی غیر کو اللہ کے برابر کا سمجھنا، یہ واضح شرک ہے. جو قریش مکہ تھے وہ اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرتے تھے،
اللہ کو مانتے تھے، اس کی گواہی تو قرآن خود دیتا ہے۔ سورۃ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات ہے، خالق، رازق، زندگی اور موت کا مالک، یہ صفات مانتے تھے۔ مدبر الامر نے مسبب الاسباب یہ بھی مانتے تھے۔ یہ اس چیز کی قرآن گواہی دیتا ہے سورۃ یونس کے اندر، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ تو ہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے۔ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے؟ مردہ زمین کو کون زندہ کرتا ہے؟ اے نبی وہ کہیں گے کہ اللہ۔ مشرکین مکہ کی گواہی یہاں پہ کون دے رہا ہے؟ اللہ، کہ وہ اللہ کی ان صفات کو مانتے تھے، خالق، مالک، موت کا مالک، زندگی دینے والا، پھر رازق۔ تو اللہ کی گواہی سے بڑھ کے کس کی اور سچی گواہی ہو سکتی ہے؟ پھر سورۃ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے پوچھئے ان کو کس نے بنایا؟ وہ کہیں گے کہ اللہ۔ وہ اللہ کو کی ذات میں شرک نہیں کر رہے تھے، صفات میں بھی ساری کی ساری صفات میں بھی شرک نہیں کر رہے تھے، بلکہ چند صفات میں شرک کر رہے تھے۔ جیسے الحکم، یعنی حاکم جو ہے وہ اللہ ہے، وہ کہتے تھے حاکم ہم ہیں، اور مالک الملک ہم ہیں، یعنی بادشاہی کے مالک ہم ہیں، ہمارا آرڈر چلے گا، ہم جو کہیں گے وہ ہوگا۔ تو اللہ کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے تقاضوں کو سمجھتے نہیں تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ جس طرح ہم کفر میں پکے ہیں، پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، تو اس طرح ہم اسلام لے آئے تو پھر تو کفر کو چھوڑنا پڑے گا، شرک کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنا پڑے گا، جو روایات ان کی پرانی چل رہی تھی ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ وہ ان کی یہ دلیری نہیں پڑ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ جو ہم حاکم ہے نا، حکومت جو ہے نا وہ ہماری چلے گی، اس میں ہمیں نہیں پتہ ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کون ہے تو رسول کون ہے، معاذ اللہ، بس ہمارا قانون چلے گا۔ تو جو ابو جہل تھا، ابو لہب، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضوں کو سمجھتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ ہم مسلمان ہو گئے تو ہم نے جو راہٹ اپنی اپنائی ہوئی ہے نا، اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو ہم بھی آج دیکھیں کہ ہم نے، انسان کی نیچر ہے کہ وہ ایک کو رب مانتا ہے۔ اگر وہ سچے رب کو رب نہیں مانتا ہے نا، تو پھر اس نے اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں، یا تو اپنے اکیلے میں دیکھے کس کو خدا بنایا ہوا ہے، اپنے نفس کو کسی نے خدا بنایا ہوا ہے، الہ کا درجہ دیا ہے، قرآن میں آتا ہے نا، الہ کا درجہ دیا نفس کو اپنے، کسی نے اپنے بچوں کو الہ کا درجہ دیا ہوا ہے، اوپر رکھا ہوا ہے کسی نے۔ یہ ہمیں نا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیونکہ ہمارا یہ جو بیس ہے نا دین کی، وہ توحید ہے۔ اگر توحید ہماری صحیح نہ ہوئی نا، صحیح طرح نہ سمجھا اس کو، تو ہم آخرت میں جو ہے نا فیل ہوں گے، یا توحید کی بیس پہ ہوں گے۔ تو یہ تھا کلمہ ایمان مجمل کے الفاظ تھے۔ اور نیکسٹ میں ہم کرتے ہیں کہ جو شرک ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا جرم۔ باقی جرائم چھوٹے ہیں، کوئی قتل کر رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، ڈکیتی کر رہا ہے، یہ جرم چھوٹے ہیں، لیکن شرک سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اور اس کے سوا جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ
شریک مقرر کرے، اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کہ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتا ہے یعنی انبیاء کا ذکر کر رہا ہے کہ 18 انبیاء کا ایک دفعہ میں۔ سورہ انعام کی آیات ہیں 83 سے 88 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر فضیلت بخشی۔ اور ان آیات میں انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، 18 انبیاء کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہیں انبیاء بھی شرک کرتے تو جو یہ اعمال کر رہے ہیں تو سب کے سب اکارت ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زمر میں آیت نمبر 65 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ جو پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ تو شرک سے پاک ہیں، ان کو پھر کیوں کہا جا رہا ہے؟ اصل میں جو مخاطب ہیں وہ امتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سنگینی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے اللہ کے ہاں، کہ شرک کی کبھی بھی معافی نہیں ہے۔ ان آیات کی روشنی میں ایمان باللہ کو سمجھنے کے لیے ناگزیر ہے کہ ایک مسلمان شرک کی اقسام اور اس کی باریکیوں سے بھی واقف ہو۔ ہم نے شرک کی ڈیفینیشن دیکھ لی، توحید کی بھی۔ اب جو شرک کی اقسام ہیں، یعنی کس طرح سے ایک مسلمان شرک کر رہا ہے اور غیر مسلم کس طرح سے شرک کر رہے ہیں، جو کہ بڑا شرک ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہم اس کی اقسام پہ شرک کی اقسام کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم شرک الذات ہے، پھر شرک الصفات ہے، پھر شرک الحقوق، یعنی یہ 3 قسمیں ہیں۔ اور سب سے پہلے شرک الذات، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شرک الذات کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر شرک، اس کا کیا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بما صفات، ساری کی ساری صفات بھی اور ذات بھی، پورے کا پورا تصور غیر اللہ کو دے دینا، چاہے وہ کوئی جاندار مخلوق ہو یا بے جان مخلوق ہو۔ اور یہ شرک جو ہے واضح ترین ہے اور بدترین ہے۔ واضح اس لیے کہ یہ شرک جو شرک ذات ہے، اللہ کی ذات میں شرک، وہ مسلمان نہیں کریں بلکہ غیر مسلم کریں، اور یہ بدترین شرک ہے۔ جاندار مخلوق کو اللہ کا پورا تصور دینا، ذات بما صفات، یہ کس نے کیا، کون کر رہا ہے یہ شرک؟ جاندار مخلوق میں جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا صلبی یا نسلی بیٹا قرار دیتے ہیں۔ ظاہر ہے جو باپ کے اندر صفات ہوں گی وہ بیٹے کے اندر بھی ہوں گی۔ انسان کا جو بچہ ہے وہ انسان ہی کہلاتا ہے۔ معاذاللہ عیسائی اللہ تعالیٰ کو انسانی درجہ دے رہے ہیں، تو یہ بدترین شرک ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو یہودی ہیں ان میں سے ایک گروہ نے عزیر کو خدا کا بیٹا بنا لیا، اور ہندو مت میں ان کا یہ نظریہ اوتار کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کرشنا اور رام میں حلول کر گیا، داخل ہو گیا، یہ جو انہوں نے بت بنائے ہوئے جن کو یہ نام دیا ہوا ہے کرشنا اور رام۔ تو اللہ تعالیٰ کا ان آیات کے اندر غصہ دیکھیں، کتنا سخت غصہ بھڑک رہا ہے۔ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ وَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اور کہتے ہیں کہ خدا بیٹا رکھتا ہے۔ یہ تو تم بری بات زبان پر لائے ہو،
قریب ہے کہ اس افتراء سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تجویز کیا، اور خدا کو شیان شان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ اب جو پورے کا پورا تصور اللہ تعالیٰ کا ذات بما صفات، یہ کسی بے جان کو مخلوق کو دے دینا کس طرح سے، یہ ایک اور نظریہ ہماؤست کا انڈو چائنیز مذہب کے اندر ہے، جو جن کا یہ کہنا ہے کہ کائنات کی جو بھی چیز ہے اس کی پوجا کی جا سکتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کائنات ہے پوری کی پوری وہ مادہ سے بنی ہے، اور مادہ کو خدا کا درجہ دیتے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ کائنات میں جس مرضی چیز کی پوجا کر لو، چاہے سورج کی کر لو، چاند کی کر لو، درخت کی کر لو، سانپ کی کر لو، یعنی ان چیزوں کی آپ پوجا کر لیں، کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں، کیونکہ کائنات مادہ سے بنی ہے، تو ہر چیز جب کائنات مادہ سے بنی ہے تو مادہ کو وہ خدا کا درجہ دیتے ہیں معاذ اللہ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس مرضی چیز کی پوجا کر لو، یہ بھی بدترین شرک ہے، یعنی بے جان مخلوق کو خدا کا درجہ دینا پوری کا پورا۔ پھر دوسرا جو شرک ہے وہ شرک فی صفات ہے، اللہ کی صفات کے اندر شرک۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، یہ جو ابھی ہم نے قسم دیکھی شرک فی ذات، یعنی ذات کو تو مانا جا رہا ہے، لیکن جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، جیسے اللہ کی صفت خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یعنی ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ 99 اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان کو ساری صفات کو مانا جا رہا ہو، 2-3 کے اندر شرک کیا جا رہا ہو یا انکار کیا جا رہا ہو، شرک کیا جا رہا ہو یا انکار کیا جا رہا ہو، یا اللہ کے ہم سر اللہ کے برابر کا سمجھا جا رہا ہو صفات کے اندر دوسرے کو، تو یہ بھی بڑا شرک ہے۔ اور آج مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد شرک صفات کر رہی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی صفات کے اندر شرک کر رہے ہیں۔ اس کو پہچاننا ذرا مشکل ہے، یہ غیر واضح ہیں، پہچاننا مشکل ہے، جیسے وہ یہ نا شرک ذات، اس کو پہچاننا آسان ہے لیکن اس کو پہچاننا مشکل ہے، کیونکہ بعض صفات ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے اندر بھی ہیں اور انسان دھوکا کھا جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ صفات اللہ کے اندر ہے تو انسان کے اندر بھی تو ہے نا۔ اس مشکل کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ صفات باری تعالیٰ کسی نہ کسی صورت میں مخلوق میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اللہ خالق ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی خالق ہیں، یعنی ہم نے بھی کچھ نہ کچھ تخلیق کی، اللہ مالک ہے تو ہم بھی کچھ چیزوں کے مالک ہیں۔ اگر ہم ان 3 فرقوں کو سمجھ لیں گے، اللہ اور مخلوق کے درمیان کے جو صفات ہیں ان کے اندر فرق ہے، تو ہم صرف صفات سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہمارے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ اس کی صفات ذاتی ہیں، اور جو بھی اللہ کی صفت ہے وہ اس کی ذاتی ہے، اس کی اپنی ہے، اور جو اس نے مخلوقات کو صفات دی ہیں، مخلوق کو صفات دی ہے، انسانوں کو جو صفات دی ہیں وہ اللہ کی عطائی ہیں، یعنی اللہ نے عطا کی ہیں وہ صفات۔ تو انسان سمجھتا ہے کہ میرے اندر کوئی صفت ہے، وہ بڑا اس پہ اتراتا ہے اور بڑا اس پہ تکبر دکھاتا ہے، تو اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ صفت اگر کسی صفت مجھے دی ہے تو اللہ نے دی ہے۔ پھر اللہ کی صفات لامحدود ہیں، ان لمیٹڈ ہیں، کوئی محدود نہیں ہے، اللہ کی صفات لامحدود ہیں۔ مخلوق کی صفات ان لمیٹڈ ہیں، محدود ہیں، اللہ نے دی ہیں تو محدود ہیں۔ وہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ مخلوق کی تھوڑی ہو سکتی ہیں۔ اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، مخلوق کی صفات نہ ہمیشہ سے ہیں نہ ہمیشہ رہیں گی۔ اگر یہ 3 فرق ہم اپنے مائنڈ میں رکھ لینا تو ہم شرک صفات سے بچ جائیں گے۔ تو شرک صفات جو ہے، یہاں پر پھر سے یہ سلائیڈ ریپیٹ ہو رہی ہے، وہ اس وجہ سے کہ جیسے مشرکین مکہ جو ہے وہ شرک کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی صفات میں، تو ایسے مسلمان بھی کر رہے ہیں۔
کوئی کسی نے کسی کو خالق بنایا ہوا، کسی کو رازق بنایا ہوا، کسی کو زندگی کا مالک بنایا ہوا ہے، شفاعت کا تصور غیر اللہ کو دیتے ہیں، استعانت کا تصور غیر اللہ کو دیتے ہیں، تو یہ یہاں پر پھر وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ انسان، اگر مسلمانوں نے یہ صفات الحکم العزیز جو کہ مشرکین مکہ ان صفات کا میں شرک کر رہے تھے، تو آج مسلمان دیکھیں کسی اور صفت میں شرک کر رہے ہوں گے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہم مسائل ہیں ان کے اندر کس طرح سے شرک ہو رہا ہے۔ ویسے تو اللہ کی کئی صفات ہیں ان کے اندر شرک ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر وہ والی صفات بیان ہوں گی، وہ مسائل بیان ہوں گے جن میں عام طور پر امت مسلمان جو ہے وہ انوالو ہے۔ یہاں پر ہم دو کو سمجھیں گے، استعانت اور شفاعت والے جو دو پوائنٹ ہیں ان کو، باقی علم، مادہ پرستی اور حکمیت سے متعلق جو صفات ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم کریں گے۔ تو وہ مسئلہ سب سے پہلے جس کے اندر شرف صفات ہو رہا ہے وہ استعانت کا ہے۔ اس کے اندر کون سی صفات آ رہی ہیں؟ روزی پہنچانے والا، الوہاب بہت دینے والا، الرزاق رزق دینے والا، الحفیظ حفاظت کرنے والا۔ یہ صفات جو ہے نا، یہ کچھ نہ کچھ ہم دیکھیں تو مخلوق کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، اس لیے ان سے ظاہری اسباب کی بنا پر مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اگر وہ غائب میں ہے نا، اسباب غائب میں ہے، تو پھر تو ہم بالکل بھی مدد نہیں لے سکتے، وہ ساتھ ساتھ شرک ہو جائے گا۔ جو ظاہری اسباب، جیسے ہمیں ڈاکٹر ہے، اس کے علاج ہے، ہمیں کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے، تو وہ سبب ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ ہمیں چیک کرتا ہے، ہمیں دوائیاں دیتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہمیں والدین ہیں، ان سے ضروریات، ہماری جو بیسک نیڈس ہیں وہ پوری کرتے ہیں، یا ہمارا خاوند ہے وہ ہماری بیسک نیڈس کو پورا کرتا ہے، یا بچے ہیں وہ بیسک نیڈس کو پورا کرتے ہیں۔ تو جو ظاہری اسباب ہیں ان کو ہم استعمال میں لا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ کائنات ہے، یہ بھی اسباب کے ساتھ چل رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اسباب کا استعمال کرتے تھے، جب جنگ میں جاتے تھے تو ظاہر سارا جو جنگ سے متعلق اسباب ہوتے تھے، اسلحہ وغیرہ، اور صحابہ کرام ان کی مدد چاہیے ہوتی تھی تو وہ سارا کچھ کرتے تھے، مدد لیتے تھے، لیکن ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ جو غیب میں چھپے ہوئے جو غیبی اسباب ہیں، جیسے کوئی شخص، کوئی اس کو مسئلہ پڑتا ہے زندگی میں، کئی مسائل ہیں، کسی کو شادی کا مسئلہ ہے، کسی کو رزق کا مسئلہ ہے، کسی کے بچے نہیں ہو رہے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اس کے لیے وہ غیر اللہ کا سہارا ڈھونڈتا ہے۔ جو غیب میں چھپے ہوئے اسباب ہیں ان کا، جیسے موکلوں سے اپنا علاج معالجہ کرانا، کوئی بیمار ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، بزرگ کسی کے پاس چلا جاتا ہے انسان، تو وہاں سے اس بزرگ کے پاس موکل ہیں جو کہ علاج معالجہ کرتے ہیں، یا پھر کسی جن کے پاس چلا جاتا ہے، تو یہ غائب میں ساری چھپے ہوئے اسباب ہیں۔ یا پھر قبروں پہ جانا، مزاروں پہ جانا، چڑھاوے چڑھانے، ان سے دعا کرنا، ان سے مدد مانگنا، تو یہ تو سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے، سراسر شرک ہے۔ دعا کے حوالے سے اگر کوئی کسی کو کہتا ہے اپنے والدین کو یا کسی بزرگ کو، نیک بندے کو، اپنے بہن بھائیوں کے میرے لیے دعا کر دو، تو وہ تو شرک نہیں ہوگا، دعا کا ہم کہہ سکتے ہیں کسی کو۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا، اگر عقیدے میں چیز شامل ہو جائے نا، عقیدہ دل کا یقین ہے، وہ انسان خود ہی سمجھ سکتا ہے کہ میرا جو اندر ہے وہ میں کتنے فیصد جو ہے، میرا پورے کا پورا یقین ہے کسی کے اوپر کہ وہ میرا مسئلہ حل کرے گا، تو یہ بڑا شرک ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے، استعانت کے حوالے سے کچھ آیات بھی ہیں۔ سورۃ اعراف کی آیات ہیں 190 سے 194 تک۔
अयुश्रिकून मा ला यख्लुकू शैअन वहुम युख्लकून वला यस्ततीऊन लहुम नस्रन वला अनफुसहुम यंसुरून वन तदऊहुम इलल हुदा लत्तबिऊकुम सवाउन अलैकुम अदअउतुमुहुम अम अंतुम सामितून इन्नल लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम फदऊहुम फल्यस्तजीबु लकुम इन कुंतुम सादिकीन। क्या वो ऐसों को शरीक बनाते हैं जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते और खुद पैदा किए जाते हैं और ना उनकी मदद की ताकत रखते हैं और ना ही अपनी ही मदद कर सकते हैं। अगर तुम इनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ तो तुम्हारा कहा न माने, तुम्हारे लिए बराबर है कि तुम इनको बुलाओ या चुपके रहो। मुझको जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तुम्हारी तरह के बंदे ही तो हैं। अच्छा तुम इनको पुकारो, अगर सच्चे हो तो चाहिए कि वो तुमको जवाब भी दे। वो कुछ भी नहीं, यहाँ पे बयान के कुछ भी नहीं कर सकता है इंसान किसी के लिए। क्या पता आप जिसके पास जा रहे हैं वो खुद कितने मसाइल में घिरा पड़ा हुआ हो, उसके खुद घिरलो कितने मसाइल हों, रिस्क का मसला हो, कोई और मसला हो, तो हम अकीदा जो है हमारा ना, वो हमें अपना दुरुस्त करने की जरूरत है, मुसलमानों को स्पेशली। तो पता नहीं चलता है ना, इंसान धोखा खा रहा था कि ये सिफात अल्लाह के अंदर भी हैं तो मखलूक के अंदर भी हैं, तो क्या है हमने की तो थी दुआ। अब इंसान है ना, वो इंसान जल्दबाज है, वो कहता है कि मेरा ये मसला हल नहीं हो रहा है, तो मैंने तो कितना अरसा हो गया दुआ करते हुए अल्लाह ताला से, तो मेरी तो दुआ कबूल ही नहीं हो रही है, मैं तो मतलब जल्दबाज है ना। तो इस तरह से क्या पता वो दुआ की सूरतें हैं ना, आप दुआ करते हैं तो हदीस के मुताबिक दुआ की सूरतें हैं, 3 सूरतें, या तो फिर जो आप मांग रहे हैं वो उसी टाइम आपको मिल जाएगा, या फिर उससे वो सेव कर लिया जाएगा आखिरत के लिए, या फिर आप पे कोई मुसीबत आई हुई है वो टल जाएगी। तो हमें दुआ जो है ना वो अल्लाह ताला से करते रहना चाहिए। हमारा जो रिलेशनशिप है ना अल्लाह ताला से वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए। हमें यकीन होना चाहिए जब हम दुआ कर रहे हैं तो अल्लाह ज़रूर इस दुआ को कबूल करेगा। हदीस के मुताबिक, यानी हमें तो ये एक गैर मामूली और बहुत ही छोटी सी चीज़ लगती है कि क्या हम अल्लाह से मांगे। हदीस के मुताबिक आप जूती का तस्मा भी टूट जाता है तो वो भी अल्लाह से मांगो, नमक ख़त्म हो जाता है वो भी अल्लाह से मांगो। ये ज़ाहिरी असबाब तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बंदा है, उसके आप समझते हैं वो साहिब इक़्तिदार है, तो आप कहते हैं कि अल्लाह ताला पे तो ईमान और यकीन है आपका, आप शिर्क नहीं कर रहे, ईमान और यकीन, लेकिन आप देखते हैं कि वो साहिब इक़्तिदार बंदा है, मैं उसके पास जाता हूँ और आप बार बार जाते हैं, बार बार जाते हैं, तो वो बेइतनाई बरतता है आपसे, वो आपके मसले को हल नहीं करना चाहता है, नहीं करता है। तो मतलब शिर्क तो नहीं है ये बड़ा, लेकिन ऐसा है कि शिर्क की ना बू आने लगती है कि आप उसके पास जा रहे हैं। इंसान है ना, इंसान तो तंग आ जाएगा, वो कहेगा क्या मेरे से मांगने आ गया, मुंह छुड़ाएगा, मुंह बनाएगा, लेकिन अल्लाह से हम जब भी मांगेंगे तो वो हमें देगा, जरूर देगा। तहज्जुद का टाइम अल्लाह ताला हदीस के मुताबिक कि वो तो आवाज लगाता है, वो तो बैठा हुआ है आसमान दुनिया पे आता है, पहले आसमान पे, और फिर निदा लगाता है कि हमने मांगना है। तो हम फिर बात में भी देख लें कि कौन से औकात है जिसमें दुआ की कबूलियत की औकात है। दुआ की कबूलियत की रुकावट में सबसे बड़ी चीज़ जो हराम हराम आता है कि हम अल्लाह ताला की हुर्मात का जो है वो पास रखें, लिहाज रखें। दुआ की कबूलियत में ये भी चीज़ आती है कि हम कहते हैं कितना अरसा हम दुआ कर रहे थे तो हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। वो हमें देखना चाहिए कि हम जो हमारा रिस्क आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, उसमें वो हराम का तो नहीं है, हलाल का रिस्क है वो। और इसके अलावा अल्लाह की हराम करदा चीज़ें, अल्लाह के जो हकूक हैं उनमें तो नहीं कोई हम कमी पेशी कर रहे हैं, हमने किसी ऊपर को तो नहीं किसी को दर्जा दिया हुआ है अल्लाह से ऊपर का। तो हम अल्लाह को तो मान रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह की भी तो माननी है कि अल्लाह अल्लाह क्या चाहता है हमसे। क्योंकि हमारा, अब देखें जो माँ है ना, माँ, वो बच्चा जब
کوئی نا اس کو کچھ چاہیے ہوتا ہے ماں باپ سے، تو جب تک کہ روئے گا نہیں نا تو ہمیں اس کا مسئلہ سمجھ ہی نہیں آ سکتا ہے. وہ جب ضد کر کے مانگتا ہے تو ماں پھر وہ بھی چیز دے دیتی ہے جو کہ اس کے لیے اچھی نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، وہ بھی عطا کرتی ہے. تو اللہ سے ہمیں نا مانگنا نہیں آتا اصل میں. تو ہم کہتے ہیں مانگنا نہیں آتا ہے اور پھر ہم بددل ہو جاتے ہیں، مانگیں تو بددل ہو جاتے ہیں. کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ، ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ خانہ کعبہ میں ایک شخص طواف کر رہا تھا، تو پتہ نہیں کون تھا، اس نے کہا کہ یہ اگلے چکر میں تمہاری نظر کے بارے میں نا دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے نظر دے دے، نظر دے دے، میری نظر نہیں ہے. تو اب وہ دوسرا شخص تھا، اس نے کہا کہ اگر تمہاری نا اگلے چکر میں نہ، یہ وہ بڑا نام تھا اس کا بندے کا، مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، اس نے کہا کہ اگلے چکر میں نا تمہاری نظر واپس نہ آئی نا تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا. اب اس کو جان کی پڑی نا، پتہ نہیں اس نے کس طرح سے دعا کی اللہ سے، تو اللہ نے اگلے پھیرے میں اس کی بینائی واپس آ گئی. ہمیں اللہ سے نا مانگنا نہیں آتا ہے، اس طرح سے رو کے گڑ گڑا کے مانگے نا. ہم بچے جیسے مانگتے ہیں نا رو کے گڑ گڑا کے، ایسے مانگے اللہ سے، کیوں نہیں دے گا اللہ؟ تو اس بارے میں ایک اور بھی آیت ہے، استعانت والا جو یہ پوائنٹ ہے، اس کا مطلب ہے مدد طلب کرنا. استعانت کا مطلب ہے پھر ہم کن کن چیزوں سے مدد لے رہے ہیں، ہمارا عقیدہ کس طرح سے ہے. یہ آیت ہے سورہ فاتر کی، دو آیات ہیں 13 اور 14. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرکہم ولا ینبئک مثل خبیر. اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو، وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں. اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت والے دن تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور خدائے باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر دینے والا نہ ہوگا. ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دے رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے مرنے سے پہلے نہ شرک کرو. وہاں پہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو دنیا میں، وہ تو انکار کر دیں گے، وہ تو کہیں گے کہ ہم نے تو شرک نہیں کروایا. جھوٹ بولے گا انسان وہاں پہ بھی. وہ جن کو ہم حمایتی اپنا سمجھ رہے ہیں، اپنا سمجھ رہے ہیں، وہ تو وہاں پر انکار کر دیں گے. تو وہاں پہ پھر کون بچائے گا اللہ کے سوا ہمیں؟ تو جو دوسرا پوائنٹ ہے شفاعت والا، اس کے اندر امت مسلمہ ایک بڑی کثیر تعداد جو ہے وہ شفاعت کے معاملے میں پڑی ہوئی ہے کہ اس کے اندر یہ صفات آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی: المالک، فیصلے کے دن کا مالک، الوالی، حمایت کرنے والا، العلیم، ہر چیز کا علم رکھنے والا، الخبیر، خبر رکھنے والا. اب شفاعت کے اندر کس طرح سے آج مسلمان ہیں جو شفاعت کا ان کا تصور جو ہے نا وہ غلط ہے آخرت کے بارے میں. یہ جو یہود و نصارہ تھے، یہ تو کہتے تھے نا، یہود اسپیشلی، کہ ہم گنتی کے چند دن رہیں گے جہنم میں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈال دے گا. اب امت مسلمہ کا نظریہ تو بالکل ہی ایک کہتے ہیں خطرناک، خوفناک ہے نظریہ شفاعت کے بارے میں. وہ تو عمل تو کچھ کر ہی نہیں رہے. کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفاعت کریں گے تو ہم جو جنت میں ہمیں اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا. اب قیامت والے دن ظاہر ہے حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہے گا گناہ گاروں کے بارے میں کہ ان کے لیے شفاعت کریں. تو اب یہ تو پتہ نہیں ہے نا کہ وہ شفاعت قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. وہ تو اللہ تعالیٰ پھر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے بارے میں جو گناہ گار ہے وہ شفاعت قبول کرے گا یا پھر نبی کی شفاعت کو قبول کرے گا. اگر قبول نبی کی جو صفات پہ گناہ گاروں کو قبول کر لے گا، پھر یہ نظریہ گھڑا جاتا ہے کہ روز محشر سے ہی، یعنی محشر کے میدان سے ہی جو ہے وہ مطلب جہنم میں نہیں جلنا پڑے گا، روز محشر سے ہی ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دیا جائے گا.
یہ نظریہ بھی غلط ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے اگر تو یہ بھی غلط ہے۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گاروں کے بارے میں شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس شفاعت کو قبول کرے گا تو پھر ڈائریکٹلی روزے محشر سے جنت میں نہیں داخل کر دیا جائے گا، بلکہ وہ سزا کاٹنے کے بعد اپنے پھر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے بارے میں بڑی لمبی ایک حدیث ہے، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا۔ تو یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ ہمارا جو شفاعت کا نظریہ وہ کس طرح سے ہے، کہ ہم کریں تو کچھ نہ، اعمال تو ہمارے کچھ بھی نہ ہوں تو ہم نے یہ عقیدہ ہمارا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو ہم بخشے جائیں گے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بزرگان دین ہے، کوئی نیک شخص ہے، کوئی پیر فقیر ہے، کوئی کسی نے کوئی بنایا ہوا ہے نا اپنا بڑا الہ بنایا ہوا ہے، تو اس پہ اتنا امان و یقین رکھنا کہ یہ ہمیں آخرت سے بچا لے گا، جہنم کی آگ سے بچوا لے گا، تو بڑا شرک ہے یہ۔ تو اس کے بارے میں آیات بھی ہیں، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 ہے، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ رحمان کسی کو اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ وہاں پہ رسولوں کو بھی اجازت دی جائے گی، اس کے علاوہ فرشتوں کو بھی، نیک لوگوں کو بھی، کہ وہ سفارش کریں۔ تو اللہ یہ کہ رحمان کسی کو بولنے کی اجازت دے اور وہ ٹھیک بات کہے، اب جھوٹ تو نہیں بول سکتا نا وہاں پر کہ یہ جو بندہ اس کے بارے میں آپ شفاعت، یہ بڑا اچھا بندہ تھا تو شفاعت قبول کریں، تو وہاں پر تو ٹھیک ہی بات کوئی کرے گا، جھوٹ تو نہیں بولے گا۔ پھر سورۃ زمر کی آیات ہیں 43 44، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والارض ثم الیہ ترجعون، کیا انہوں نے خدا کے سوا اور سفارشی بنا لیے ہیں؟ کہو کہ خدا خواہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہی ہوں، کہہ دو کہ سفارش تو سب خدا ہی کے اختیار میں ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، پھر تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ تو یہ بڑا گہرائی والا تھا ٹاپک، شرک جو ہے اس کو ہم نے سمجھا، امید ہے آپ کو شرک کی جو سنگینی ہے اس کے بارے میں بھی کافی گہرائی میں سمجھ آ گئی ہوگی، کتنا کبھی کتنا بڑا جرم ہے اللہ کے ہاں کہ اس کی بخشش ہی نہیں ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی صفات جن کے اندر آج امت مسلمہ گھری پڑی ہے وہ بھی ہم نے سمجھا ہے۔ تو امید ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے، جو کہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، اگر ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو گیا نا تو ہمارے اعمال خود بخود صحیح ہو جائیں گے، اعمال کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی نماز پڑھو، قرآن پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اللہ کے احکامات کو پورا کرو، بلکہ جب ہمارے دل میں بیٹھ جائے گی نا بات، عقیدہ کا تعلق دل سے ہے، جب دل سے تسلیم کر لیں گے نا کہ ہمارا جو الہ ہے وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ بھی ہم نے سمجھ لیا واحد ہے، اس کی موجودگی بھی سمجھ لی، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے لیکن کائنات کی ہر چیز میں اس کا وہ نظر آ رہا ہے، ہر تخلیق کردہ چیز جو کائنات کی اس کے اندر اللہ نظر آ رہا ہے، وہ واحد نظر آ رہا ہے، اس کی شناخت بھی ہم نے پہچان لی، جان پہچان کر لی، تو پھر بھی ہم کسی اور کے پاس جائیں، اپنے کیا کتنے مسائل ہو جائیں گے، بڑے سے بڑا مسئلہ انسان سمجھتا ہے یہ مجھے بیماری لگ گئی، لاحق بیماری ہو گئی، یہ اس کا تو علاج ہی نہیں ہے، بس ڈاکٹروں کو بھی چیک کرا لیا، اس کو بھی کرا لیا، تو اب میں کسی اور کا سہارا ڈھونڈوں؟ نہ، بالکل بھی نہیں۔ جس پر ہم ایمان لائیں اس پختہ ایمان ہونا چاہیے، جیسا صحابہ کرام ایمان لے کر آئے تھے، وہ تو پیچھے نہیں ہٹتے تھے، ایمان میں ڈٹے ہوئے تھے، کیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ٹریننگ کی تھی، قرآن ان کے دلوں میں تھا۔ تو یہ ہم نے یہاں پر عقلی دلائل بھی پیش کیے ہیں، پھر قرآن کے حوالے سے بھی ہم نے دلائل پیش کیے ہیں، تو اب کوئی کمی میرے خیال میں نہیں رہ جاتی ہے کہ سمجھنے کے حوالے سے کہ ہمارا عقیدہ جو ابھی بھی ٹھیک نہ ہو، اگر ہے ہمارے عقیدے میں کوئی خرابی ہے
تو وہ اس عقیدے کو ہم مرنے سے پہلے ٹھیک کر لیں، کیونکہ آخرت کا جو جہنم ہے، اس کا عذاب ہے، وہ ذرا دنیا کی آگ اس میں ہم ایک انگلی نہیں رکھ سکتے، تو وہ آخرت کی جو آگ ہے وہ کتنے درجے جو ہے وہ زیادہ ہے، اور پھر ہمیشہ کی آگ ہے، ہمیشہ کی جہنم ہے، استغفر اللہ، کبھی نہ نکلنا ہے وہاں سے۔ تو آج کا جو ٹاپک تھا یہ یہاں تک ہی تھا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں جو دوسرے مسائل ہیں شرک صفات سے متعلق، جیسے علم ہے، مادہ پرستی ہے، حاکمیت ہے، اس کو کور کیا جائے گا، اور شرک کی جو تیسری قسم ہے جس کو شرک العمل بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر شرک، اس کو سمجھا جائے گا۔ پھر شرک صفات اور شرک الحقوق میں باریک فرق، اس کو سمجھا جائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ سوالات لے لیتے ہیں آپ سے۔ جی بہت شکریہ معلمہ، جزاک اللہ خیر، بہت ہی اہم اور بہت ہی بہترین سیشن تھا۔ اور حقیقت میں کہ ہم صرف شرک کی ہی قسم سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور اتنا ڈیپلی اور دقیق انداز میں یقیناً ہماری سامعات میں پہلی دفعہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی، اور جو پہلے بھی سمجھ چکی ہوں گی تو یقیناً ان کا اس چیز پہ کانسیپٹ عقیدہ مزید پختہ ہوا ہوگا۔ تو اگر آپ طالبات میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ یہاں چیٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر معلمہ سے ڈائریکٹ کوئی کرنا چاہتا ہے تو اپنا ہاتھ کھڑا کر لیں، ہم ان کا مائک انمیوٹ کر دیتے ہیں۔ جی ایک سسٹر لیزا فاطمہ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، ہمارے پاس چند سیکنڈ ہے، آپ اپنا سوال کر سکتی ہیں۔ جی آپ کا مائک انمیوٹ کر دیا گیا ہے، آپ سوال کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے 2-3 سوال ہیں، میں جی کریں۔ باری باری کروں یا باری کروں یا ایک ساتھ کر لیں؟ آپ جیسا آپ سمجھتی ہیں، باری باری کر لیں، ساتھ ساتھ جواب دے دیے میرا جائے۔ پہلا سوال ہے کہ مطلب اکثر جو لوگ ہوتے ہیں کہ منت وغیرہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہم جو ہے یہ ہمارا کام ہو گیا تو ہم یہ کام کر دیں گے، یا یہ چیز کچھ بھی منت کے طور پہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ ہمارا یہ کام ہو جائے یا ہم اس طرح ہو جائے۔ اور جو نیک لوگوں نیک کچھ ہوتا ہے کہ قبروں میں جا کر یا اولیاء کی قبروں میں جا کر جو ہے وہ ان سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، کہ جانا ان کی قبر میں لیکن دعا اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ان کے وسیلے سے، یا دیگے چڑھانا، یہ سب بھی شرک ہی ہے۔ جی ان سے مردوں، اصل میں جو ظاہری اسباب ہے نا ان کو ہم استعمال میں لا سکتے ہیں، جو غیب میں اسباب ہے نا ان کو، وہ تو بڑا شرک ہو جائے گا۔ ان کے پاس جانا اور ان سے مانگنا ان کے طفیل، کہ اگر آپ کا نا عقیدہ ٹھیک ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ کی ذات پہ عقیدہ ٹھیک ہے آپ کا، صرف آپ یہ کہتے ہیں اپنی دعا میں شامل کرتے ہیں کہ کسی نبی یا کسی جی بزرگ کو فعل میری دعا قبول ہو جائے، تو وہ مطلب بڑا شرک نہیں ہے۔ لیکن جی اسپیشلی جانا وہاں، جو یہ ہوتے ہیں مزار وغیرہ، قبریں، وہاں پہ جانا اور ان سے ڈائریکٹ مانگنا، آپ ان سے ڈائریکٹ مانگنا کہ میرا یہ مسئلہ ہے تو یہ میرا حل کر دیں آپ، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے ہاں بڑے بزرگ مانے جاتے تھے وہ ہستیاں، تو وہ تو مردہ ہے۔ پہلی بات ہے وہ تو مردہ ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ قبر میں کیا کچھ ہو رہا ہوگا،
یہ بڑا شرک ہو جائے گا ڈائریکٹ مانگنا. صحیح ہو گیا؟ آپ کو کلیئر ہو گیا سوال آپ کا؟ جی جی. جی میرا سوال یہ ہے کہ اکثر میں نے کہتے سنا ہے کہ جو آدمی ہوتے ہیں مرد، ان کی صفات جو ہے نعوذ باللہ باری تعالیٰ والی کچھ صفات ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ شرک پسند نہیں کرتا تو آدمی بھی نہیں کرتا، تو یہ بھی شرک ہے. مطلب کیا شرک وہ اب دیکھنا پڑے گا نا. زائدہ وہ جو بندہ جو بھی کہہ رہا ہے کہ کس صفت کو وہ صفات میں شرک کر رہا ہے، تو پھر تو بڑا شرک ہوگا نا کہ وہ اللہ کی صفات کو اپنی صفات کے ساتھ کر رہا ہے کہ اللہ کی صفات ہیں وہ، تو میرے اندر بھی یہ صفات ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ پھر شرک ہوگا. آپ سوال ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دیں اگر. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ جو آدمی ہے، مرد ہے، نے سنا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرح جو ہے شرک پسند نہیں کرتے، کوئی ساتھی شریک پسند نہیں کرتے، تو ایسا کہنا کیا شرک ہے؟ بڑا شرک تو نہیں ہے، ایسا کہنا بڑا شرک نہیں ہے، بڑے شرک میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے؟ پر ہے شرک. جہاں تک میرے علم میں ہے کہ ذرا الفاظ سے وہ اس طرح سے تو بندہ مشرک نہیں ہو جاتا ہے کہ جب تک کہ وہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. الفاظ سے مشرک نہیں ہو جاتا ہے وہ کوئی. اس پھر کے بھی میں علاوہ ایک یہ پوچھنا تھا کہ جی آپ بھی بتائیں. میں اس کا جواب نہ کلیئر آپ کو بتا دوں گی، لیکن ابھی جو میرے مائنڈ میں ہے اس کا جواب وہ یہی ہے. جی اور آپ کا کوئی سوال ہے؟ ایک یہ بھی سوال جو خود کش، لیکن وہ کہتے ہیں نا جو شہید ہوتے ہیں، شہید کی قبر کے ارد گرد اللہ معاف فرمائے کہ 40 قبریں جو ہوتی ہیں وہ اس کے صدقے سے، اس کی وجہ سے ان کی بھی شفاعت ہو جاتی ہے، وہ بھی بخش جاتے ہیں. کیا اگر جس بندے نے خودکشی کی ہے اس کے ساتھ کسی شہید کی قبر ہو تو کیا مطلب وہ اس سے بھی شفاعت اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، جیسے ابھی شفاعت کا ہم نے پڑھا؟ تو شفاعت کا وہی میں نے آپ کو بھی ڈیٹیل میں بتایا شفاعت کے بارے میں کہ کیا نظریہ امت مسلمہ کا، کہ اگر یہ عقیدے میں چیز شامل ہے نا کہ وہ جو ساس جو جس کی قبر ہے وہ شہید ہے اور وہ 40 جو قبریں آئیں دائیں بائیں آگے پیچھے ہیں ان کی شفاعت ہو جائے گی، یہ حدیث سے بھی دیکھنا پڑے گا. اور دوسرا یہ کہ ہماری عقل بھی تو اس چیز کو گوارا نہیں کرتی ہے نا کہ کیا پتا وہ جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہوں اور ہم کہہ رہے ہوں کہ ان کی بخشش ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ وہ یہ دیکھنا پڑے گا حدیث کے حوالے سے. ویسے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو کہے گا کہ گناہ گاروں کے بارے میں بخشش کریں. اب لیکن حدیث کے مطابق وہ اپنی سزا پہلے کاٹیں گے، جہنم میں جلیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ روز محشر سے ہی ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، بلکہ وہ سزا کاٹنے کے بعد ان کو پھر جنت میں بھیجا جائے گا. اگر عقیدہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ ہم چلے جائیں گے اور شفاعت کریں گے، ہم گناہ گار ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں اور ہم ڈائریکٹ چلے جائیں گے، تو یہ بڑا شرک ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس شفاعت کو قبول کر لے گا. یہ عقیدہ ہے. اگر آپ کا جواب کلیئر ہے؟ جی معلمہ، ایک سوال یہاں چیٹ باکس میں اور بھی آیا ہے کہ جی 1 منٹ باقی ہے جی کلاس. معلمہ میری آواز جی مجھے آ بس رہی 1 منٹ باقی. چھوٹا
جی ایک بس چیٹ باکس میں سوال ہماری بہن کا آیا ہوا ہے کہ اگر بیوی اپنے اعتماد اپنے شوہر پر رکھے کہ وہ نیک ہے تو انشاءاللہ وہ میری دنیا اور آخرت کی اصلاح کرے گا، تو یہ شرک تو نہیں ہے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ نہیں نہیں، بالکل بھی شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ اصلاح کے حوالے سے اگر وہ خاوند نیک ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ اس طرح سے کرو، مطلب آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اس کی نیت اصلاح کی ہے اور آپ سمجھتی ہیں کہ وہ میری قرآن و حدیث کے حوالے سے اصلاح کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ عقیدہ مطلب مراد عقیدہ ہے کہ عقیدہ ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے، ہمیں بالکل بھروسہ، جیسے کہتے ہیں نا 100% اعتماد کہ وہ مجھے درست کر لے گا، وہ میری وہ رہنمائی کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ کچھ چیزیں اللہ نے ہر انسان کو دی ہوتی ہیں، عقل و شعور دیا ہوتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے، وہ آپ خود بھی جانتی ہیں۔ اگر آپ قرآن و حدیث جانتی ہیں تو اس کے اندر بھی اللہ کے احکامات کس طرح سے ہیں، پھر خاوند کی جو فرمانبرداری کرنی ہے وہ کس طرح سے ہے، وہ سارا کچھ وہ بھی آ جاتا ہے۔ میرا معلمہ ایک بہت سوال یہ بھی تھا، شکریہ وہ آپ پہلے کے وقت کا۔ سوال ابھی ہمارا اسسٹنٹ ابھی ہمارا وقت اس سیشن کا پورا ہو گیا ہے۔ آپ اگر مناسب سمجھے تو اپنا سوال لکھ کر یا وائس میں آپ ہمیں لکھ کے بھیج دیجیے گا، انشاءاللہ معلمہ اس کا جواب ضرور دیں گی۔ آپ اپنا سوال ہمیں وائس نوٹ میں یا لکھ کے بھیج دیجیے گا۔ ابھی اس کلاس کا ٹائم پورا ہوا جاتا ہے اور ہم اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں سیکھنے سکھانے والا بنائے اور جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ سوال آپ کو سینڈ کرنا ہے؟